صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے علامہ حافظ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ جی حافظ صاحب۔ جی، سیرت کے لغوی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بریک سے پہلے عربی کے حوالے سے رکھا کہ عربی میں جو سیرت کے جو 4 معنی علماء نے بیان فرمائے، اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں انہوں نے سیرت سے مراد عادت، طریقہ، طرز زندگی، نیکی، خاصیت اور حالات و واقعات لیے۔ اس طرح جب ہم انگلش میں جاتے ہیں تو انگلش میں اس کے لیے وے آف لائف یا مینر، اور اس کے علاوہ ببلیوگرافی اور ایجیولوجی اور ایجیوگرافی کے الفاظ جو ہیں وہ سیرت کے لیے قاموس اور ڈکشنری والوں نے اخذ کیے۔ لیکن اصطلاحی تعریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جب سیرت کی اصطلاحی تعریف کو لیتے ہیں تو اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر زندگی کے حالات و واقعات۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ سیرت کی تعریف میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا گیا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ابن اسحاق کے نزدیک صرف جو آپ کے غزوات تھے، کیونکہ انہوں نے بک کا ٹائٹل ہی کتاب المغازی کے نام سے رکھا، لیکن جب ابن ہشام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کو شروع ہی حضرت اسماعیل کے تذکرے سے کروں گا، اور حضرت اسماعیل سے لے جاتے ہوئے حضور کے خاندان کی اعلیٰ ترین تمام شخصیات کا تذکرہ کروں گا، پھر حضور کے پیدائش کے حالات اور وصال تک جو ہے وہ میں اپنی سیرت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہاں جو میں اپنے ناظرین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب ہم سیرت کو دیکھیں تو سیرت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اعلان نبوت سے پہلے کا سیرت کا پہلو ہے جو محمد بن عبداللہ کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اظہار نبوت کے بعد کا ہے، اور وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر۔ میاں صاحب، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، لیکن یہاں سیرت نگاروں نے بات کی ہے کہ جب لوگوں نے سیرت لکھی تو سیرت اور سوانح عمری کے فرق کو ملوز خاطر نہیں رکھا۔ سوانح عمری ہوتی ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے حالات و واقعات، وہ ہے سوانح عمری، لیکن یہ ہے سیرت۔ سوانح عمری کے پڑھنے اور بیان کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن سیرت کا پہلو اور سیرت کا بیان، اس کا سننے کا انداز، اس کو بیان کرنے کا انداز، وہ ایک بہت پیارا، وہ جیسے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اس لیے ہم دوران پروگرام انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اور ناظرین سے بھی گزارش رہے گی کہ اس پروگرام کو دیگر عام پروگراموں کی طرح نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کو اپنی روحانی بالیدگی کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مسلمان کا تعلق ہے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس انداز سے دیکھا جائے، تاکہ سیرت سنیں بھی اور اس سیرت کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی پر اپلائی بھی کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، عام جو لوگ ہیں، جو دنیا کے دوسرے لیڈر ہیں، جو اکابرین ہیں مختلف قوموں کے، ان کے جو حالات زندگی ہے، کیا انہیں بھی ہم سیرت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے تو جو ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ تاریخ کے ہم اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں کہ جب سیرت کا لفظ آتا ہے تو وہ حضور کی سیرت کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ فلاں بزرگ کی سیرت کی بات ہوئی، فلاں بزرگ کی، لیکن جب ایک عام مسلمان سیرت کا لفظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں جو بات کلک ہوتی ہے وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لفظ سیرہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، موجودہ دور کے اندر ہمارے جو عام مسلمان ہیں جو مذہبی علوم سے اتنے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کس قدر ضروری ہے، اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی کتاب جو اردو میں جو عام جو افراد ہیں وہ کس سیرت پر جو مبنی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کا وہ مطالعہ کر کے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزید آگاہی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی میاں صاحب، مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت اس انداز سے بڑھ جاتی ہے کہ خالق و مالک جو انسان کا خالق ہے، اس نے اپنی آخری کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اور یہ جب تک ایک کامیاب انسان کی زندگی نہیں گزارے گا، اس کی زندگی کے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو اقبال نے بھی اس کو کہا تھا کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی مانتا دیکھے خدا کو کیوں کر۔ اب انسان جس کو دیکھتا ہے، چھوتا ہے، تو اللہ نے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں آیت مبارکہ پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہارے پاس ایک نور بھیج دیا ہے اور کتاب مبین بھی دے دی ہے، قرآن سے پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کی صورت میں دیکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے سیرت کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام دنیا کے قائدین اور لیڈروں میں سے بے مثل و بے مثال اس انداز سے ہے کہ مستشرقین کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے 6 لاکھ کے قریب صحابہ کی زندگیوں کو اخذ کیا ہے، جس پہ اسماء رجال کا علم آتا ہے کہ اسماء رجال کا جو علم ہے وہ اسی لیے کہ یہ جو بندہ حضور سے حدیث بیان کر رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے، یہ اپنے احباب کے، تو کہا جنہوں نے ان لوگوں کو راویوں کے حالات کو یہاں تک رکھا، نبی کی اپنی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا اور حضور کی اپنی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے آپ کسی کے پاس چلے جائیں، میں حضرت عیسیٰ کی سوانح یاد پڑھنا چاہتا ہوں، وہ میرا خیال ہے آپ کو ڈیٹیل میں جواب نہ مل سکے، لیکن میرے آقا کی سیرت ایسی، آپ نے کہا کتاب کوئی بتا دے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ماہ سیرت پہ نئی کتاب آتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انسان سیرت کے کس پہلے تو ہوتا تھا کہ حضور کی جو ہے وہ ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے حالات، لیکن اب سیرت نگاری میں اتنا جو ہے وہ انداز اسلوب میں تبدیلی آ چکی، اب تو مسکراہٹ پہ علیحدہ کتابیں، حضور کے پاکیزہ آنسوؤں پہ علیحدہ کتابیں، حضور کے جو ہے وہ مغازی کے انداز میں جو غیر مسلموں سے آپ کا طرز انداز، اس پہ علیحدہ کتب۔ تو ہر سیرت کے گوشے کو مصنفین نے اب اطراف سیرت کے نام سے، اور جو بیسک کتاب ہے، کیونکہ آپ کے سوال تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ جو ہے وہ اس طرح پورا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سال جو ہے، اور ہم نے جب دوران یونیورسٹی جو ہے اس پہ باقاعدہ جو ہے اپنی اسائنمنٹس دی، اور ہر سال کتابیں اتنی آ جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جائے، اور صرف اپنے نہیں، غیروں نے لکھا ہے، اللہ، اور غیروں نے لکھتے لکھتے یہ بات لکھ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے لیڈروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ پر جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے پہلے قریبی لوگ ہیں، اللہ، بیوی سب سے پہلے کلمہ پڑھتی ہے، سیدہ جی خدیجہ علامہ صاحب، انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ آئیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان ثنا خان علی صابر جماعتی سے ملتمس ہوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی، جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، تیرے دندان مبارک سے چھلکتی تھی ضیا، تیرے دندان مبارک سے چھلکتی تھی
روشنی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، اور کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے، کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے، حق تعالیٰ کو تیری، حق تعالیٰ کو تیری زندگی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، اور تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، اور کیوں نہ نعمتیں دنیا کی ساری اچھی ہے لیکن ریاض، نعمتیں دنیا کی ساری اچھی ہیں لیکن ریاض، مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے، مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، وقت تو ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.